السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پنڈی نیوز۔ میں ہوں منیر نذیر۔ ناظرین، حکومت نے کرونا وائرس کی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں کاروبار کو کھول دیا ہے تاکہ انسانی طرز زندگی کو جینے کا حق مل سکے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اصغر خان بابر صاحب، جو معاشی اور تجارتی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم بابر صاحب، اور پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم بابر صاحب، اور پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ بابر صاحب، حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر کے ملک بھر میں مرکزی مراکز کاروباری کھول دیے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں کاروباری مراکز کھلنے سے معاشی اور بے روزگاری کے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن ابھی ختم ہوا ہے، اس سے ایک تو یہ ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ مارکیٹوں پہ جو ہے وہ پریشر بڑھے گا، عوام جو ہے نا وہ باہر نکلیں گے اور خریداری روزمرہ کے امور آگے، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آگے عید کا جو ہے وہ دن بھی، خریداریاں بھی جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے مارکیٹ پہ پریشر بڑھے گا، لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اب چونکہ حکومت نے جو ہے وہ وقت کا دورانیہ بھی جو ہے نا وہ کافی طویل کر دیا، اس سے یہ ہوگا کہ بازاروں میں جو ہے وہ رش بڑھے گا، نام مالا بڑھے گا، اور اس سے جو ہے اس وبا کے جو مزید خطرات ہیں، امکانات ہیں، وہ مطلب بڑھنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ جو کاروبار تو کھل گیا ہے، لیکن کاروبار سے تاجر برادری جو اس کے جو کاروبار کھلے گا بھی، شہری بھی بازار میں نکلیں گے، تو ایک خوشخبری کی بات ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، ضرور، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ تو ایک عرصے سے اس وقت جو ہے نا انتہائی تنگ دستی کی حالت میں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ مطلب دو مہینے سے زیادہ ہو گئے تقریباً۔ تو ان 2 مہینوں میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے کاروباری حضرات ہیں، بہت سارے دکاندار ہیں، انہوں نے اپنی جو سیل مینز کی تعداد ہے وہ آدھی کر دی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ تو اب جو ہے اس میں خوشخبری تو ہے کہ چلیں، خوشی کی بات ہے کہ کاروباری حضرات جو ہیں ان کے لیے ایک موقع فراہم ہوا ہے، اور وہ رمضان کے دن بھی اچھے گزاریں گے، عید کے لیے بھی جو ہے وہ اچھی انکم کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس موجودہ جو صورتحال ہے، وبا کی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے ہمیں احتیاطی تدابیر پھر بھی اپنانی چاہیے گی۔ جو حکومت نے ایس او پی ہمیں دی ہے تاجران کو اور تمام دکانداروں کو، تو اس ایس او پی پہ عمل کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ہمیں تمام جتنے بھی دکاندار ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو خریدار ہیں اپنے آپ کو جو ہے نا بچا کے رکھیں ان چیزوں سے، اور یہ ہے کہ انتہائی ضرورت کے مطابق، انتہائی ضرورت میں وہ اپنے گھر سے نکلیں اور ضرورت کی اشیاء جو ہیں وہ بازار سے خرید سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ظاہری بات ہے کہ اب عید کے دنوں میں ان کے لیے خریداری کے مواقع جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور عموماً ہمارے یہاں پہ عید کے مواقع پہ جو ہے وہ خواتین کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان بہنوں سے بھی اور بیٹیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا جو انتہائی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے لیے وہ باہر نکلیں گھر سے، بصورت دیگر ان کو گھر میں رہنا چاہیے میرے خیال۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے سے کاروباری مراکز تو کھل گئے ہیں، تاجر طبقے کے لیے، مزدور طبقے کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب بازار کھلیں گے، دکانیں کھلیں گی، بازاروں میں رش ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان بھی ہے، آگے عید کا سماں بھی شروع ہو جائے گا، تو دکانوں پہ، بازاروں میں رش ہوگی، تو رش ہونے سے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا، مالی مسائل بھی لوگوں کے حل ہوں گے، اور مزدور طبقے کو بھی عید منانے کا ایک اچھا موقع مل گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بازار میں رش ہوگا اور گورنمنٹ ایس او پی کے مطابق احتیاطی تدابیر کے لیے جو آئے گا گاہک، اس کے لیے حفاظتی اقدامات تاجر برادری کیا اقدامات کرے گی؟ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ جہاں تک کرونا کے اثرات موجود نہیں ہیں، کرونا جو ہے وہ اس وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، اور ابھی اثرات اس کے کسی حد کم نہیں ہوئے، کیونکہ یہاں پر جو ہے روز متاثرہ افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور اموات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے،
تو تاجر برادری جو ہے ان سے تو تاجران ہیں جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں، ان کو اس ایس او پی کے مطابق، جیسے پہلے جو ہے نا لاک ڈاؤن کے بھی دوران جو ہمارے جو کچھ جو کاروباری طبقہ جو کھلا تھا، کریانہ اور یہ دوسرے، اس طریقے پہ جو ہے نا چل کے، اگر یہ گاہک کے ساتھ بھی کہ یعنی دکان کے اندر اتنا رش نہ بنائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کا جو فاصلہ جو بتایا گیا اس فاصلے کو وہ لازمی جو ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ کو وہ لازمی اس کو مد حاضر رکھیں، تو تب جا کے جو ہے وہ اس سے اپنی بھی حفاظت ہو سکتی ہے، اور ان کی کسٹمرز کی بھی جو ہے نا ان کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے اور اپنی بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اچھا اصغر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی کاروبار تو حکومت نے کھول دیے ہیں، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ یا لوڈنگ ٹرانسپورٹ گوڈز وغیرہ ابھی نہیں کھولی گورنمنٹ نے، تو جو ٹرانسپورٹ کا ہے خریداری کے لیے تاجر برادری کے لیے ایک اہم حصہ ہے۔ جب تک اس کو ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود نہیں ہوگی تو وہ منڈی سے مال لانے کے لیے کیا اقدامات کرے گا، اور آپ حکومت سے کیا کہیں گے کہ ٹرانسپورٹ کو چلانا چاہیے اور کب تک چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے، کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ چلانے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کہ یہ ایک بہت عام ایشو ہے کہ دکاندار جو ہے اگر اس کے پاس دکان میں جو ذخیرہ اس کے پاس موجود ہے، وہ تو اس نے اگر کسٹمر آئے گا اور جس حساب سے رش پڑے گا تو جو اس کے پاس ذخیرہ موجود تھا وہ تو اس نے نکال دینا، اس کے پیچھے سے رسد اس کی آئے گی نہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس کو مطلب یہ بڑا حکومتی اقدام ہونا چاہیے کہ گڈس کا اور یہ جو دوسرے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو عمل میں لانا چاہیے ان کو، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے جو تاجر برادری ہے، جو دکاندار ہے، وہ اس کو جو ہے نا وہ مال آئے گا تبھی وہ اس کو آگے سیل کر سکے گا نا۔ تو جب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی تو وہ دوبارہ جو ہے نا وہ پھر اس کے تو کاروبار کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا اس کو۔ اچھا، اب آپ کیا کہیں گے کہ حکومت نے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار بحال کر دیے اور 2 ماہ سے جتنے چھوٹے چھوٹے کاروباری تھے وہ اس ٹائم سڑک پہ آ گئے، فٹ پاتھ پہ آ گئے مالی مسائل کی وجہ سے، تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے ایز اے تاجر کہ حکومت کو ان چھوٹے چھوٹے کاروباری جو طبقے ہیں ان کو کاروبار بحال کرنے کے لیے کیا سہولیات دی جائیں تاکہ وہ جلد سے جلد اپنا کاروبار بحال کر سکیں؟ وہ تو گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا ہوا ہے نا کہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ فنڈ جاری کریں گے، اور ان کو بھی جو ہے نا وہ اس کاروباری دھارے میں لے کے آئیں گے واپس۔ تو لیٹ سی کہ اس میں حکومت جو ہے وہ کہاں تک اپنا جو ہے نا وعدہ پورا کرتی ہے اور کہاں تک امپلیمنٹ کرتی ہے۔ دیکھیے حکومت نے تو ابھی جو اعلان کیا ہے نا اس میں یہی کہا ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو ہم نے ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ پہلے کیا کام کرتے تھے، کہاں پر تھے، اس کے بعد جو ہے نا ان کے ساتھ ہم جو حکومت کی طرف سے فنڈ جاری ہوگا وہ اس کو فنڈ ملے گا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ٹیکس کو جو حالات کے مطابق جو کاروباری طبقے کو جو مسائل پیش ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس معاف کرنے چاہیے؟ جو چھوٹے چھوٹے کاروباری ہیں یا بڑے بزنس مین ہیں تو ان کو ٹیکس میں کتنی چھوٹ دینی چاہیے یا معاف کرنا چاہیے؟ سر 10.5 جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس پہ تو میرے خیال میں تو ٹیکس ان کو 0 کر دینا چاہیے، جب تک کیونکہ ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں تاجر ہیں ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، کیونکہ ساری زندگی ٹیکس ہی دیتے ہیں نا۔ ایک کمر دیکھیں امریکہ نے اپنے مطلب ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے ایک جگہ پہ مثال دی تھی امریکہ کی کہ امریکہ میں جو ہے وہ 22 کروڑ مطلب 32 کروڑ عوام ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اتنا جو فنڈ انہوں نے جو جاری کیا کرونا کے حوالے سے، اور ہمارا جو فنڈ ہے وہ اتنا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے تو ٹیکس بھی تو ٹوٹل 0% کر دیا شہریوں کے لیے یا تاجروں تمام اس بزنس کمیونٹی کے لیے انہوں نے 0% کر دیا۔ تو ہماری بھی تو کمر سیدھی ہونی چاہیے نا، ہمارا بھی ٹیکس جو ہے وہ 0 جتنا مطلب اس میں، لیکن جو کم کیا گیا وہ تو جو ہے وہ مائنر سا ہے، اس میں تو اتنا وہ فرق تو نہیں پڑے گا اس سے۔ ٹھیک، ٹیکس مزید کم ہونے چاہیے، ٹیکس ہونے چاہیے، سہولت دینی چاہیے۔ جی بالکل دینی چاہیے۔ اصغر صاحب، حکومت نے تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی تو کر دی مگر کرائے اور ٹرانسپورٹ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ایز اے تاجر؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہے
وہ انٹرنیشنل لیول کے حساب سے تو جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی عوام میں بھی اس سطح پہ وہ کم نہیں ہوئی، پہلی بات تو یہ. لیکن چلیں جو بھی ہے، جتنی بھی کم ہوئی ہے کم از کم کافی حد تک فرق پڑ گیا اس میں یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ جب اوپن کرے، اگر گورنمنٹ اس کو اوپن کرے تو کم از کم اس سے پہلے جو ہے وہ تعین کرے، کرایوں کا تعین کرے، اور ایک اس پہ بھی ایس او پی ان کو بنا کے دے کہ اگر آپ نے کرایہ جو ہے نا وہ کس حساب سے کرنا، کیونکہ 100% کرایہ جو ہے نا وہ پچھلے منتھ میں بڑھے ہیں. اب 130 روپے کا ڈیزل تھا، اب آج 80 روپے کا، اس میں 50 روپے کا پر لیٹر کمی ہوئی ہے، تو اس حساب سے کرائے میں بھی فرق ہونا چاہیے. عام زبان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تیل دنیا میں سستا ہو جائے یا تیل کی قیمتوں میں کمی ہو جائے تو ہر چیز سستی ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جب تک حکومت کی طرف سے سخت اقدامات نہ کیے جائیں نا، تو جو ٹرانسپورٹ ہے وہ تو ایک اپنی جو ہے نا ان کی مافیا، وہ اپنے اس پہ جو ہے وہ چلتے ہیں اور اپنی سپورٹ کرتے ہیں، اپنا مطلب ان کی اپنی منمانی تو جاری رکھیں گے نا جب تک اس پہ حکومت کی طرف سے سخت اقدامات دیں گے. جیسے ابھی یہ جو کرونا ہے اس کے لیے جہاں مساجد میں انہوں نے سختی کر دی، پبلک پلیس پہ سختی کر دی ہے، تو جب گورنمنٹ ریٹ ہے، گورنمنٹ ریٹ وہ اپنے قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ ریٹ بنی ہوئی ہے تو نظر آتی ہے نا کہ مطلب جب ایک چیز پہ ہر جگہ پہ لاک ڈاؤن ہو گیا اور سختی کی گئی اور ہوٹل اور ریسٹورینٹ اور یہ چیزیں بند کر دی گئی، تو اسی طرح وہ ٹرانسپورٹ والوں پہ بھی جو ہے وہ سختی کر سکتے ہیں ان کو. یعنی حکومت تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تیل سستا کر دیا ہے، باقی مہنگائی پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ بس ان کا کام تھا صرف تیل سستا کرنا. تو اب وہ تیل انہوں نے کم سستا تو کر دیا، لیکن مہنگائی تو اسی طرح، کیونکہ حکومت یا لوکل گورنمنٹ کے بس میں ہی نہیں ہے عام تاجر تک، ریڑھی والے تک اپنی ریٹ بنانے کے لیے. سر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں 70 سال سے الحمدللہ یہ ملک آزاد ہے، 70 سال سے چل ہی رہا ہے نا، 70 سال سے الحمدللہ چل رہا ہے. یہاں پہ جو آج سے 20 سال پہلے کے حالات نہیں تھے، آج جو 20 سال پہلے وہ سہولیات نہیں تھیں جو آج ہیں، تو جب ترقی ہو رہی ہے، نظر بھی آتی ہے ترقی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں کر سکتی گورنمنٹ؟ بالکل کر سکتی ہے اگر وہ چاہے تو. جذباتی تقریروں سے تو کچھ نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہوتا ہے. کام کرنے سے ہوتا ہے، امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور ہر طریقے سے، جیسے دیکھیں تاجر جو ہے وہ ہر موقع پہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا. ابھی اس لاک ڈاؤن میں بھی تاجران کو بند کیا گیا، بند ہو گئے، انہوں نے جیسا تیسا وقت گزار لیا. اب جیسے اس کو جن کو ایس او پی دی گئی، جس طریقے سے ان کو کہا گیا وہ اس طریقے سے عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اگر چاہے تو کر سکتی ہے نا. ٹھیک. اس کے پاس جو ہے وہ پلان اے ہے، بی ہے، سی ہے، ان کے پاس تو تھوڑا مطلب سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کر سکے. بالکل کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو. بہت شکریہ اصغر صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے جانا کہ حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر کے کاروباری زندگی شروع کر دی ہے تاکہ ہر انسان خوشحال ہو سکے. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.